امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ یہ باب لائے ہیں اور اس کے اندر ایک حدیث نقل کی ہے، 205 نمبر حدیث۔ اس روایت کے راوی سیدنا حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ بے شک نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ 5 نمازیں جو ہیں یہ کفارہ ہیں، اور اسی طرح جمعہ تک کفارہ ہے، اور فرمایا کہ ان کے درمیان میں جو ہوتے ہیں ما لم یغش الکبائر، کہ جب تک کبائر نہ ہوں گے تو اللہ تعالیٰ سب کے سب معافی عطا فرما دیں گے۔ یہاں پر یہ بات سمجھنے کے قابل ہے کہ فرمایا کہ 5 نمازیں گناہ کی کفارہ ہیں، اور اسی طرح جمعہ سے جمعہ تک یہ درمیان میں ایک جمعہ دوسرے جمعہ جب بندہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو کفارہ بنا دیتے ہیں، اور ایک رمضان دوسرے رمضان تک کفارہ ہوتا ہے، ایک روایت میں یہ بھی موجود ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کفارہ ہونا یہ صغیرہ گناہوں کی معافی ہے۔ جب آپ کبیرہ گناہوں سے بچتے رہیں گے اور 5 نمازیں ادا کرتے رہیں گے تو اس کے درمیان میں کچھ صغیرہ گناہ معاف ہو گئے تو اللہ تعالیٰ ان 5 نمازوں کا صدقہ معافی عطا فرما دیں گے۔ 5 نمازیں آپ پڑھتے رہیں، کبیرہ گناہ سے بچتے رہیں، اور ایک جمعہ دوسرے جمعے کے لیے کفارہ بن جاتا ہے۔ جب دوسرا جمعہ آئے گا اللہ تعالیٰ جمعے کا صدقہ معافی عطا۔ اور اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک رمضان دوسرے رمضان کے لیے کفارہ ہے۔ تو کیا ہے؟ فرمایا کہ جب آپ ایک کبیرہ گناہوں سے بچتے رہو اور صغیرہ گناہوں کی معافی اللہ تعالیٰ ایک رمضان کو دوسرے رمضان کے لیے بنا دے گا۔ تو ایک یہ ہے کہ صغیرہ گناہوں سے بچتے رہو، کبیرہ گناہوں کی معافی مانگتے رہو، اللہ تعالیٰ صغیرہ گناہوں کو ان کی وجہ سے معاف کر دے گا۔ اس پر ایک دلیل تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قرآن مجید کے اندر موجود ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم، کہ بڑے گناہوں سے تم بچتے رہو اور چھوٹے گناہ اللہ تمہیں معاف کر دے گا، تمہارے مٹا دے گا۔ تو اس لیے بڑے گناہوں سے بچنا چاہیے، اور اگر بڑا گناہ ہو جائے تو فوراً توبہ کر لینی چاہیے، اور شام کو سوتے ہوئے توبہ کر کے سونا چاہیے، یا اللہ میں علم نہیں رکھتا، کوئی ایسے گناہ بھی ہوں گے جن کو میں نے لا علمی کی وجہ سے کیا ہوگا، میرے علم میں ثواب ہوگا، یا میں اس کو گناہ ہی نہیں سمجھا ہوگا۔ میں نے لا علمی میں مثلا ایک آدمی آیا کسی کی غیبت کرنے کے لیے، اب اس نے سن لی ہے، کچھ کہا نہیں ہے، اب یہ سننا یہ بھی تو بہت بڑا گناہ ہے، سننا یہ بہت بڑا گناہ ہے، لیکن اس کو علم نہیں تھا، مسئلے کا نہ علم ہونے کی وجہ سے اب یہ ہے کہ رات کو جب معافی مانگ کے سوئے گا اللہ تعالیٰ اس کی بھی معافی عطا فرما دیں گے۔ ایک یہ ہے کہ جان بوجھ کر گناہ کرنا، ہر بندے کو پتہ ہے کہ نماز کے اندر بہت سارے شرائط ہیں اور نماز کو ادا کرنا ضروری ہے۔ اب نماز کو جو چھوڑ دیتا ہے اس کو تو پتہ ہے کہ میں گنہگار ہو گیا، اور ایک یہ ہے کہ گناہ کے نماز کے کچھ شرائط ہیں اور ان شرائط کو چھوڑا جن کی وجہ سے گنہگار ہوا۔ نماز کے کچھ شرائط ہیں اور ان کو چھوڑا گنہگار ہوا، لیکن اس کو علم نہیں تھا۔ اب رات کو سونے لگا، یا اللہ مجھے مسئلے کا علم نہیں تھا، اگر مجھے کوئی ایسی ہو گئی تو مجھے معاف کر دے، اور اس نے اس دن کوئی غلطی کی تھی تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے معافی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ اس لیے بھائی یہ نمازیں جو ہیں یہ انسان کے صغیرہ گناہوں کو معاف کرتی ہیں، کبیرہ گناہوں سے انسان کو بچاتی ہیں، کبیرہ گناہوں سے انسان کو بچاتی ہیں اور صغیرہ گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے۔ جب بندہ نماز پڑھ لیتا ہے اس کے بعد اس انسان کو اس کا ضمیر کہتا ہے اب تو غلط کر رہا ہے، یہ کام نہ کر، اب تو یہ کام نہ کر۔ جب وہ بڑے کام سے ایسی
ایسی صورتحال میں اس کا ضمیر ملامت کرتا ہے تو وہ بڑے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، پھر نماز ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ صغیرہ گناہوں کو نماز کی وجہ سے معافی عطا فرما دیتا ہے۔ اس لیے یہ باب قائم کیا ہے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے 5 نمازوں کی فضیلت کے متعلق۔ یہاں پر چونکہ نماز سے پہلے، نماز کے ارکان بیان کرنے سے پہلے اس لیے وہ فضائل کو بیان کیا ہے، تاکہ فضائل بیان ہو جائیں گے تو اس کے بعد نماز ادا کرنا آسان ہوگا۔ جب بندے کو نماز کی فضیلت کا علم ہوتا ہے تو اس کے بعد وہ بندہ اس کو آسانی سے ادا کرتا ہے، اس لیے کہ اس کو فضیلت کا پتہ ہوتا ہے کہ اس کے اتنا منافع ہے۔ جس چیز کے نفع کا پتہ نہیں ہوتا تو بندہ اس کے پیچھے نہیں جاتا، بندہ اسی کے پیچھے جاتا ہے جس کے منافع علم میں ہوتے ہیں۔ تو چونکہ اس کے اندر یہ ایک منافع ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ بندہ گناہوں سے نماز پڑھنے کی وجہ سے اس کو ضمیر کہنے لگ جاتا ہے کہ یہ تو غلط کر رہا ہے۔ اچھا، اب بعض علماء نے لکھا کہ فرمایا کہ اگر کوئی بندہ نماز بھی پڑھتا ہو اور پھر بھی گناہ کبیرہ کرتا ہو تو سوچ لینا کہ یہ جو نماز پڑھتا ہے گناہ کبیرہ کرتا ہے، اس کے اندر کوئی بیماری ہے۔ وہ یہ ہے کہ گناہوں کی سے کسی گناہ سے بچ نہیں رہا، اس کی نماز ادا ہو نہیں رہی، جس کی وجہ سے یہ گناہ سے نہیں بچ رہا۔ نماز بھی پڑھے اور ادا بھی صحیح ہو اور وہ گناہوں سے نہ بچے، یہ ہو نہیں سکتا۔ اللہ نے صاف صاف فرما دیا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ جب نماز بندہ پڑھتا ہے تو بندہ بے حیائی اور برائی سے بچ جاتا ہے۔ جب اللہ کے کلام میں آ گیا، اب اگر کوئی بندہ گناہ بھی کرتا ہو، نماز بھی پڑھتا ہو، تو سمجھ لو کہ اس کی نماز کے اندر کوئی کمی ہو گئی ہے جس کی وجہ سے یہ گناہ کر رہا ہے۔ اگر اس کی نماز کامل ادا ہو گئی ہوتی تو یہ ایسا گناہ نہ کرتا۔ بندہ گناہ تب ہی کرتا ہے جب کیا ہوتا ہے اس کے اندر کوئی کمی واقع ہوتی ہے۔ تو ہمارے اندر یہ کمیاں ہیں کہ ہم اپنی نماز کے اندر سب سے پہلے اپنے وضو کو کامل کیا کریں۔ وضو کامل ہوگا، نماز ادا ہوگی، اور وضو کے بعد پھر ہم اپنے جسم پر جو کپڑے پہنے وہ صاف ستھرے ہونے چاہیے، نماز ادا ہوگی۔ اور آتے جاتے ہوئے مخلوق خدا کا خیال کرنا، احترام کے ساتھ آنا اور احترام کے ساتھ جانا، نماز ادا ہوگی۔ باب بیان کیا ہے ہمیں علی بن حجر نے، وہ فرماتے ہیں یہ بات ہمیں بیان کیا ہے اسماعیل بن جعفر نے علاء ابن عبد الرحمن کے واسطے سے، انہوں نے اپنے ابے سے، انہوں نے سیدنا حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہ بے شک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ 5 نمازیں اور جمعہ تک یہ کفارات ہیں جو کچھ ان کے درمیان میں ہوتا ہے، کہ جب تک کہ نہ واقع ہوئے ہوں کبیرہ گناہ۔ اور اس باب کے اندر کہتے ہیں روایت بیان کرنے والے حضرت جابر ہیں اور حضرت انس ہیں اور حضرت حنظلہ الاسدی ہیں۔ اور امام ابو عیسیٰ ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حدیث ابو ہریرہ، فرمایا حدیث ابو ہریرہ کے بارے میں کیا پوچھتے ہو؟ فرمایا حدیث ابی ہریرہ جو ہے وہ حدیث حسن بھی ہے، صحیح بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ